رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواہ مسلم. اس سے پہلے وضو اور غسل اور تیمم کا بیان آ چکا ہے. اب یہاں نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے. وضو اور تیمم وغیرہ یہ اصل نماز ہی کے لیے لازم ہو چکے ہیں. اگر نماز نہیں ہے تو پھر وضو بھی فرض نہیں، تیمم بھی فرض نہیں. اس لیے وضو اور تیمم اس کو اس لیے عبادت قرار دیا گیا. اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، حسن ورنہ خالی تیمم کرنا کوئی عبادت نہیں، وضو بنانا کوئی عبادت نہیں. وضو بنانا اس وقت عبادت ہے جب اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی ہو، ورنہ دنیا کے بہت سارے لوگ غسل کرتے ہیں، سارے لوگ کر لیتے ہیں، بہت سارے کیا. اور اسی طرح سے وضو بھی بناتے ہیں، وضو کے معنی اعضائے وضو دھو لیتے ہیں. لیکن ہر وضو پر یا چہرہ دھونے پر یا نہانے پر ثواب مل جائے ایسا نہیں، بلکہ جب اس کے بعد عبادت کرنی ہو تب اس پر ثواب مل جائے گا. اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں حسن آتا ہے دوسرے کی وجہ سے. جیسے چلنا، ہر چلنے پر ثواب نہیں، لیکن جب آپ نے گھر سے ارادہ کیا مجھے مسجد میں جانا ہے تو آپ کے چلنے پر ثواب مل جائے گا. ہر قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی. اور کسی وقت آپ جو گھر سے نکلے اپنے اور کسی کام کے لیے، دکان میں جانا ہے کوئی چیز لانے کے لیے، اس کے لیے یہ وعدہ نہیں. لیکن نکلا تو پہلے بھی گھر سے نکلا، اس وقت مسجد میں جانے کا ارادہ تھا. دوسری مرتبہ گھر سے نکلا 2-3 گھنٹے کے بعد، اس وقت اور کسی کام سے نکلنا تھا، وہ ایسے ٹہل رہا تھا. تو پہلی مرتبہ جو قدم اٹھائے ان میں ثواب ملا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کیا مقصد تھا، مسجد میں جانا تھا نماز کے لیے. تو یہ ہے حسن لغیرہ. دوسری مرتبہ بھی وہی راستہ ہے، وہی آدمی چل رہا ہے، چونکہ ویسے ہی ٹہلنے کے لیے جا رہا ہے، چلو چہل قدمی کریں. تو اس چہل قدمی پر کہ ہر قدم پر گناہ معاف ہو جائیں، ہر قدم پر درجات بلند ہو جائے، ایسا نہیں. اس طرح سے جو وضو جو عبادت ہے، تیمم اور غسل، یہ اس لیے کہ یہ شرائط ہے نماز کے لیے، مقصود نماز ہے اور یہ چیزیں اس کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں. تو یہ روایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 5 نمازیں ایسے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ، یعنی جمعہ کی نماز ایسے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ ساری چیزیں انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں انسان سے، تو یہ چیزیں خود بخود ہی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. ایک تو 5 نمازیں. معلوم ہے کہ نماز کے اندر ثواب تو مل ہی گیا، وہ تو الگ ہے، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ جو کوتاہی ہوئی، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر کچھ اور بھی رہ گئے ہیں تو جمعہ آ ہی رہا ہے تو جمعہ نے اس کو معافی کر دیا. اور اگر پھر بھی کچھ باقی رہ گئے ہیں، رمضان شریف جب آ جائے گا تو گویا اس نے سارے کو کیا کر لیا، بالکل ہی صاف ہی کر لیا، صاف کر کے رکھ دیا. جیسے بعض مرتبہ کسی چیز کو 2-3 مرتبہ دھویا جاتا ہے. ایک مرتبہ دھو لیا تو میل نکلا، اب ذرا سا رہ گیا. دوسری مرتبہ اور کسی چیز سے اور دھو لیا اور صاف ہو گیا. آخری مرتبہ تو بالکل اس کو کیا کر دیا، صاف ہی کر دیا. تو اس طرح سے یہ فرمایا یہ چیزیں جو ہے گناہوں کے معاف ہونے اور مٹنے کے ذریعے ہیں. نماز، اس میں جمعہ کا تذکرہ الگ آ گیا
اور رمضان کا تذکرہ نہ کرنا۔ رمضان میں چونکہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو روزے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام اور سنت اور جو نوافل اور خاص طور سے تراویح، تو اس طرح سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہو، کیونکہ بڑے گناہ کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے۔ کسی کا حق دبایا ہو تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر صرف حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کر لیں تو اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، یا خود کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ فرمایا۔ اور نیکیوں کا ایک اثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس سے پہلے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس نیک کام کی برکت سے ان گناہوں کے اثرات جو ہے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ گناہوں میں ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، میل کچیل۔ جب آدمی نیک کام کر لیتا ہے، خاص طور سے نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ جو میل کچیل ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنی شیء؟ قال لا يبقى من درنی شیء۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، متفق علیہ۔ یہ دوسری روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت دونوں کتابوں میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں، اس لیے متفق علیہ اس کا حوالہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے سامنے نہر جا رہی ہو اور اس میں وہ شخص جس کے صحن کے آگے سے نہر جا رہی ہے، دریا بہ رہا ہے، اور یغتسل فی کل یوم خمسا، اور روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، حل یبقى من درنی شیء، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ قال لا یبقى من درنی شیء، سیدھی سی بات ہے۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل نہیں رہے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس، آپ نے فرمایا بس یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان نمازوں کی برکت سے اور ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرنا دیتا ہے۔ یہ آپ نے یہ تشبیہ کیوں دے دی؟ اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو مضمون مشکل ہو اور اس کا تعلق معنویات سے ہو تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیہ محسوسات اور مشاہدات سے دیتے تھے، تاکہ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے۔ مثلا آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ 5 نمازوں سے گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اس کافی تھا، لیکن آپ نے ایسی مثال دے دی جو محسوسات میں سے ہے، جو مشاہدہ ہے۔ پھر آپ نے پہلے ایک سوال قائم کیا، فرمایا بتاؤ ایک شخص ہے، اس کے آنگن میں اور اس کے صحن میں سے ایک دریا بہ رہا ہے، ایک ندی بہ رہی ہے پانی کی، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کر لیتا ہے۔ اب ابھی صحابہ کرام کا ذہن تو گیا کس کی طرف؟ ندی کی طرف اور نالے کی طرف، جو دریا بہ رہا ہے اس کے آنگن کے سامنے، گھر کے سامنے، دروازے کے پاس، اور پھر اس کو یہ بتایا کہ 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے روزانہ اس میں، یغتسل فیہ کل یوم خمسا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، جو آدمی 5 مرتبہ غسل کر لے گا اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل نہیں رہے گا، اگرچہ وہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب 5 مرتبہ غسل کر لیتا ہے تو انہوں نے عرض کیا حضرت اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہی حال 5 نمازوں کا، یہی حال۔ آپ دیکھیے اس مثال کے دینے کے بعد کتنی بات واضح ہو گئی، اور ہر عام شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، تو ذہن گیا کس کی طرف؟ نہانے کی طرف، اور جو غسل کرنے کی طرف، اور پانی کی طرف، اور ندی کی طرف۔ گویا اس طرح ہوا کہ جب آدمی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گویا کہ معنوی اعتبار سے ایک نور کے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے اپنے آپ کو، اور جو ظلمت اس کے دل میں آئی تھی، اس کے باطن میں آئی تھی، اور جو گناہ وہ کر چکا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر گناہوں کا میل کچیل
دور ہو گیا. گویا گناہوں کو تشبیہ دے دی میل کچیل کے ساتھ، اور نماز کو تشبیہ دے دی پانی کے ساتھ، کیونکہ پانی سے جب آدمی اپنے بدن کو صاف کر لیتا ہے تو اس کا بدن صاف ہو جاتا ہے. یہ آپ نے مثال دی. یہی سمجھنا چاہیے کہ جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو کیا کر لیتا ہے؟ صاف کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے. یہ آپ نے ایسی مثال دے دی کہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت یہ رہے گا. اور پھر اس میں فرمایا کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ہو، کیا ہو؟ یہ فرمایا کہ لو ان نہرا بباب احدکم. باب کا مطلب تو یہ ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اگر جب دریا دور ہو جاتا ہے، دور ہوتا ہے بہت، تو جانے میں مشقت ہوتی ہے. بھائی بہت دور ہے، کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، بباب احدکم، تمہارے بالکل دروازے کے پاس ہے. دروازہ کھولا گھر کا اور سامنے سے آپ نہا لیں. مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں. پھر یہاں فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا اگر کوئی 5 مرتبہ غسل کرے، نہیں، کیونکہ 5 مرتبہ کوئی غسل کرے گا تو کنویں سے بھی پانی نکالنا پڑے گا. کنویں والی مثال نہیں تھی، کنویں سے پانی نکالنا پڑے گا تو بڑی مشقت ہے. پھر اس پانی کی بالٹی کو کہاں لے جائے گا؟ بھائی کوئی پردے کی جگہ جائے گا، غسل خانے میں جائے گا، اور اس کے لیے برتن بھی ہونا چاہیے، مگا بھی ہونا چاہیے، اور بالٹی بھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہیں. نہیں، آپ نے فرمایا کہ دریا ہے. کیا ہے؟ دریا ہے. اور آدمی جو ہے وہ اہتمام کر لے، اپنے صدر وغیرہ کا تہبند وغیرہ لگا لیا، اور جو آ کے سیدھے ہی کس میں گیا؟ ندی میں گیا. جب آدمی ندی میں نہاتا ہے تو اس میں وقت کم بھی لگتا ہے اور پورے بدن پر پانی پہنچ جاتا ہے. ویسے آدمی نہا لے گا تو دیر بھی لگ جاتی ہے، اور بعض مطلب ایسا بھی ہے اگر بے احتیاطی کر لی تو کچھ نہ کچھ حصہ خشک بھی رہ سکتا ہے، اس میں پانی نہیں پہنچتا ہے اور کسی جگہ. لیکن جب وہ نہر کے اندر آ گیا اور نہر کے اندر ڈبکی لگا لی اور گھس گیا پانی کے اندر، تو ایک ایک جز کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے. ایک ایک جز کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے، کان کے باہر اور یہاں تک پورے من، اور منہ بند کر لیتا ہے تاکہ اندر بھی پانی نہ چلا جائے. پھر کلی وغیرہ الگ کر لے، پورا بدن گویا کہ اس میں کیا ہو گیا؟ اور پانی کے اندر چلا گیا. گویا یہ ہو کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو سارا بدن نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. بھائی تلاوت میں تو آدمی کا صرف جو ہے وہ زبان تلاوت کر رہی ہے اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان پڑھ رہا ہے. لیکن چاہے آپ ادھر کو رخ کریں، ادھر کو رخ کریں، 4 زانوں بیٹھیں، 2 زانوں بیٹھیں، کچھ بھی کر لیں، ہاتھ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو ہاتھ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، پاؤں اپنی جگہ پر رہتے ہیں، نگاہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، اور سینہ قبلے کی طرف رہ جاتا ہے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا ہے، اور زبان بھی مشغول ہے، اور رکوع کر لیتا ہے تو بدن بھی اس میں کیا ہے؟ مشغول ہے. اس طرح سے نماز جو ہے پورے بدن کی عبادت ہے، پورے بدن کی عبادت ہے. تو اس طرح سے تشبیہ آپ نے دے دی کہ گویا کہ وہ ایک دریا ہے، اور دریا کے اندر وہ داخل ہوا، سارا بدن اس نے اور سارا جسم اس نے داخل کر لیا کس میں؟ اس پانی کے اندر. اب جو باہر نکلے گا تو سارا میل کچیل دور ہو چکا ہے. یہ آپ نے تشبیہ دے دی نمازوں کے ساتھ. معلوم ہے کہ جو نمازی 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز جو ہے اس کے باطن کو، اس کے دل کو اور اس کے روح کو صاف بنا لیتی ہے. اب ایسا شخص جب مر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ ساتھ ہوں گے نہیں، کیونکہ روزانہ کا عمل یہ ہے. یہ آپ نے فرمایا. آگے ایک واقعہ کا تذکرہ ہے اس حدیث پاک میں، اس میں بھی گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، متفق علیہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص سے خطا ہوئی، ایک مرتبہ چوک ہوئی، کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا اس نے. دوسری روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے، وہ شخص دکانداری کر رہا تھا تو کوئی اجنبی عورت اس کے پاس آئی تھی کھجور لینے کے لیے، تو اس نے اس عورت سے کہا کہ گودام میں کھجوریں ہیں، تو وہ وہاں آئی کہ اسی میں سے بھر کے لے جائیں. تو اس طرح سے اس سے غلطی ہو گئی یہ، تو اس نے اس سے بوسہ لے لیا. تو اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر اس کو اتنی ندامت ہوئی. ندامت ہونے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسے کہا کہ اگر مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے تو میں کیا کر لوں گا. تو ندامت تو ہوئی، تو خود ہی توبہ ہے، اس کا تذکرہ اس میں ہے. فاتن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے.
اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت یہ نازل ہوئی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہے ساری امت کو کہ نماز قائم کر لو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. دن کے دو کناروں پر اور رات کے اندھیرے میں. رات کیا ہے؟ اس کے اندر 5 نمازیں آ گئی. دن کے 2 کنارے سے فرمایا کہ بھائی ایک کنارہ تو دن کو ہے صبح صادق ہو گیا، شرعی اعتبار سے دن شروع ہوا تو اس میں فجر کی نماز آ گئی اور ظہر. دوسرا کنارہ ادھر سے ہے عصر اور مغرب کا. اور زلفا من اللیل جب بہت اندھیرا ہو جائے تو اس میں عشاء کا وقت ہو گیا. گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھ لو، اور حسنات جو ہے یہ یذھبن سیئات ہے، نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو قال الرجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا. فرمایا کہ حضرت یہ حکم صرف میرے لیے ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ گناہ بھی معاف ہو گیا. قال لجمیع امتی کلہم. آپ نے فرمایا آپ کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے. کس کے لیے؟ انہیں صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے یہی حکم ہے. یہ فرمایا لمن عمل بها من امتی، لمن عمل بها من امتی. جو بھی عمل کرے گا، ایسا عمل جو بھی نمازوں کی پابندی کرے گا میری امت میں سے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. یہ فرمایا. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء رجل فقال یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمه علی. قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. متفق علیہ. یہ اور ایک روایت ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا انی اصبت حدا. انہوں نے کیا کہا حضرت مجھ سے ایسا کام سرزد ہوا ہے، ایسا گناہ مجھ سے ہوا ہے جس پر حد واجب ہے، تو مجھے سزا دے دیجیے. فاقم علیہ، مجھ پر وہ حد جاری کر دیجیے. ولم یسألہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھا کون سا گناہ آپ نے کیا، یہ نہیں پوچھا. وحضرت الصلاۃ، اس کے بعد نماز کا وقت ہوا. فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نماز کھڑی ہوگی، وہ شخص بھی نماز میں شامل ہوا. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز ختم ہو گئی قام الرجل، وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدا. حضرت مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس پر حد واجب ہے، تو فاقم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق مجھ پر کیا کر لیجیے؟ حد جاری فرما دیجیے. قال الیس قد صلیت معنا. رسول اللہ سے فرمایا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ابھی؟ قال نعم، کہا حضرت نماز تو میں نے پڑھ لی. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك. فرمایا کہ اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، تمہارا گناہ او حدک آیا، تمہاری حد معاف کر. اب گناہ کیا تھا اور حد تو معاف ہوتی نہیں اس طرح سے 2 رکعتیں نماز پڑھ لے. اس کا مطلب تو کیا تھا؟ اصل میں بڑا گناہ نہیں ہوا تھا، کوئی کوتاہی ہوئی تھی، لیکن وہ صحابی اس کو بہت بڑا گناہ سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا اس پر کوئی شرعی حد مجھے آئے گی، یا تو کوڑے برسائی جائے گی مجھ پر، یا تو سنساری کا حکم ہوگا، یا تو اور کوئی حد ہوگی میرے اوپر. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا اور گھبرا رہا تھا اندر سے. لیکن وہ گناہ ایسا تھا کہ اس پر کوئی حد شریعت نے لازم کی ہی نہیں، بس وہ توبہ اس پر ہے. اور چونکہ نماز اس نے پڑھ لی، نماز سے تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹا گناہ تھا، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نماز پڑھ لی اس نے، تو وہ نماز تو اور ہی سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ہوئی۔ اس لیے جب اس نے پھر کہا حضرت مجھ پر حد لازم کیجیے، آپ نے فرمایا آپ نے نماز پڑھ لی ہمارے ساتھ؟ حضرت پڑھ تو لی، فرمایا آپ کا گناہ معاف ہو گیا، آپ کا گناہ معاف۔ اب یہ کیوں نہیں پوچھا اس سے کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس صحابی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، معمولی سی، لیکن یہ اس غلطی کو بہت بڑی غلطی سمجھ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، ہاں تو لہذا اس پر حد شرعاً لازم نہیں ہے، اس لیے اس کا گناہ تو نماز سے ہی معاف ہو گیا، یہ آپ نے فرمایا۔ حدیث پاک میں جب مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اس کا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے، ایک پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے اور ابھی وہ گرے اور وہ اس کے نیچے آ جائے تو اس کی جان چلی جائے۔ تو جس طرح سے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے اور گھبراتا ہے، جس کے سر پر بہت بڑا پہاڑ ہو، بہت بڑا پہاڑ کہ اب وہ گرے ابھی گرے، تو اس طرح سے جو مومن سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، معلوم نہیں کیا مصیبت آئے گی، معلوم نہیں میری پکڑ ہو جائے گی، اگر میں مر گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ہے تب تک اس کو چین نہیں۔ اب جب وہ توبہ کر لیتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتا ہے اور صلاۃ و توبہ بھی پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ بس اب میں بچ جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ فاسق و فاجر جب گناہ کر لیتا ہے، چاہے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہلکا سا احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہوا، کتنا؟ جیسے کسی آدمی کے ناک کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ جائے، مکھی آئی اور بیٹھ گئی اور اس نے یوں کر لیا، ہاتھ سے اشارہ کر لیا اور مکھی اڑ گئی، تو یہ خاص بات تو ہے نہیں، مکھی ہی تو ہے، کوئی پہاڑ تو ہے نہیں، یوں کر لیا اور مکھی بھاگ گئی۔ تو فاسق و فاجر جب گناہ کر لیتا ہے بس کتنا سا احساس ہو جاتا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اللہ کی پکڑ کا کوئی احساس نہیں، کوئی خوف خطر نہیں، بس اتنا سا ہے کہ بھئی ایک مکھی آئی اور ناک پر بیٹھی، اس نے یوں کر لیا اور ہٹ گئی، معاملہ ختم۔ وہ روتا نہیں، گڑ گڑاتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، ایمان والا گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صحابی گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے اور اپنے آپ کو تیار کر لیا، حضرت مجھے حد دے دی۔ یہ صحابہ کرام کا کمال ہے اور خوف کی انتہا ہے۔ اس سے پہلے وہ واقعہ کئی مرتبہ آ چکا، وہ صحابی کا واقعہ خود حاضر ہوا اور کہنے کہ حضرت مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے سزا دے دیجیے۔ آپ نے اس کو واپس کر لیا کہ واپس جاؤ، تو پھر وہ آ گئے دوبارہ، حضرت مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر لیجیے، مجھے سزا دے دیجیے۔ آپ نے ایک منع فرمایا کہ کیا یہ دیوانہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت دیوانہ تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ آ گیا، آپ نے فرمایا اشرب الخمرہ، کیا یہ نشے میں ہے، کیا کوئی نشہ اس نے کیا ہے، شراب پی لے؟ انہوں نے کہا حضرت شراب بھی نہیں پی ہے۔ کہا اس کے اٹھ کے دیکھو ذرا، شراب کی بدبو تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس نے کہا حضرت بالکل نہیں، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے بالکل، تو خود آ رہا ہے۔ تو 4 مرتبہ اس نے خود آ کر گواہی دے دی مجھ سے ایسا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کیا گناہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح ہوا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا کے اس کو سزا دے دو، سنساری کا حکم۔ وہ حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو اس طرح سے وہ خود پیش کرتے تھے اور کہتے کیا تھے، حضرت مجھے سزا دے دیجیے، دنیا کی سزا مل جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوزخ میں جانے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں دوزخ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ نے اس کو سزا دی۔ اس کے بعد وہ خاتون آئی، انہوں نے بھی یہی عرض کیا حضرت مجھے حد کر لیجیے مجھ پر جاری۔ آپ نے اس کو بھی ٹالنا چاہا کیونکہ گواہ تو کوئی تھا نہیں، یہ تو اقراری ہے نا، خود ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت کیا آپ مجھے واپس کر دیتے ہیں جس طرح سے معاذ کو واپس کیا تھا؟ تو آپ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے سزا دے دیجئے تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو سزا دیں گے اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے تو فی الحال آپ کو سزا نہیں دیں گے جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو آپ اس کا ریکارڈ کہیں نہیں لکھا گیا کہ فلاں ولد فلاں اور فلاں جگہ پر ہے، نہیں، کچھ نہیں۔ آپ چلی گئی وہ خاتون، کس کو یاد رہے، ہزاروں کام ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا وہ پھر اس کو گود میں لے کر آئی اور کہنے لگی حضرت میں فلاں عورت ہوں، میں اتنے مہینے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی، تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ ابھی بچہ ہے، اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، 2 سال کے بعد آ گا۔ کتنے سال کے بعد؟ پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا، چپراسی کو بھیج دو اور وہ کر لو اور یہ کر لو اور فائلوں میں اس کے نام لگا دو، کچھ بھی نہیں۔
وہ چلی گئی. 2 سال کے بعد پھر وہ آ گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچہ اس کے گود میں تھا اور کھجور کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا. چھوٹا بچہ جو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں رکھ لیتا ہے, کچھ کھا لیتا ہے, مٹھائی وغیرہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں خاتون ہوں. اچھا اب کیا ہے؟ کہا یہ بچہ تو اب دودھ تو اس کے 2 سال پورے ہو گئے اور یہ اب کھجور بھی کھانے لگا ہے, تو مجھے سزا دے دیجیے. اندازہ لگائیے 2 سال تک کتنی توبہ اس نے کی اور کتنی ندامت ہوگی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ بچہ لے کے کسی کے حوالے کر دیا اور فرمایا اس عورت کو لے کے اس کو سزا دے دو. تو خود وہ لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. گویا قرآن پاک کے اندر جو سزائیں لکھی ہوئی ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو حضرت ماعز کو جو سزا دی گئی, جو رجم کیا گیا, اس وقت کسی کے زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ نکلا, اس پر اللہ کے نبی صلی اتنے ناراض ہو گئے, شاید ہی اتنے ناراض کبھی ہوئے ہو. آپ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ اس شخص کے بارے میں تم نے ایسے نامناسب کلمات کہے؟ سنو, قسم اللہ رب العزت کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, اس نے ایسی توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ ایسی قبول کر لی, اگر اس کی توبہ کو مدینہ طیبہ کے تمام لوگوں کے اوپر تقسیم کر لیا جائے, تمام افراد کے اوپر, مرد زن کے اوپر, سب کی مغفرت ہو جائے گی. یعنی باقی لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اگر ان کی توبہ تقسیم کر لیں. کس پر؟ پورے مدینہ طیبہ والوں پر. ایسی توبہ اس نے کر دی, گویا کہ اپنے آپ کو پیش کر لیا اور سزا کے لیے چاہیے مجھے سزا دے دیجیے. تو بہرحال سوال اس صحابی کو کیوں نہیں سزا دے دی گئی؟ کہتے ہیں تو انہیں صغیرہ تھا, کیا تھا, لیکن وہ اپنے اعتبار سے اس کو کیا سمجھتا تھا؟ کبیرہ سمجھتا تھا. اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا فلاں گناہ صغیرہ ہے کبیرہ؟ صغیرہ میں نے چھوٹا, کبیرہ میں نے بڑا. حضرت نے فرمایا کہ سنو, میرے نزدیک چھوٹا بھی بڑا ہی ہے. کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ کی نافرمانی, اس میں چھوٹے اور بڑے ہونے کا سوال ہی کیا ہے؟ چھوٹی سی نافرمانی بھی تو, اس اللہ رب العزت کی چھوٹی نافرمانی بھی کیا ہے, بڑی ہی نافرمانی ہے. یہ تو علماء کرام نے اب تقسیم کیے کہ بھئی یہ بڑا گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے, ورنہ ظاہر سی بات ہے گناہ تو بہرحال گناہ ہی ہے. تو صحابہ کرام گھبراتے تھے, ذرا سی کوتاہی ہوئی تھی. اب اندازہ لگائیے وہ شخص نے کیا کیا تھا, بوسہ دیا تھا. تو آگے دربار میں کہ نہیں حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پاک کر لیجیے. انہیں گھبرا گئے کیا ہوا مجھ سے. تو ابتدائی حالات تھے, تازہ وہ پرانے ماحول کو چھوڑ چکے تھے. اس طرح سے کبھی کبھی اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. معصوم تو نہیں تھے, محفوظ تو بہرحال ضرور تھے. معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, اس لیے اپنے آپ کو فوراً پیش کر لیتے تھے. اس سے معلوم ہوا یہ حضرات گناہوں سے کتنا بچتے تھے اور کتنا گھبراتے تھے اور کتنا ڈرتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ فرمایا, لوگوں جن چیزوں کو تم کر لیتے ہو بے دھڑک اور کوئی خوف نہیں محسوس کرتے ہو, ہم ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے لیے ہلاکت اور بربادی تصور کرتے تھے. کہ ذرا سی کوتاہی ہوئی تو سمجھتے ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے نماز ہمارے ساتھ پڑھ لی, اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک نے آپ کے اس گناہ کو کیا کر لیا, معاف کر لیا. شریعت میں ایک چیز ہے, اس کو حد کہتے ہیں. کیا؟ اس کی جمع حدود, اس کی جمع جی. دوسرا لفظ آتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں, اس کی جمع تعزیرات. حدود اور تعزیرات میں کیا فرق ہے؟ حد اس کو کہتے ہیں اس سزا کو جو شریعت نے خود متعین کر لی ہے. جو سزا, مثلا کوئی آدمی چوری کر لے گا, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. شرائط اس کے ہیں, بہت سارے شرائط, یوں ہی نہیں کسی نے راستے میں سے کوئی چیز اٹھا لی, آپ نے کہا چل میں تمہارا ہاتھ کاٹ لوں گا, ایسا نہیں ہے. بہت شرائط ہیں اس کے لیے. آگے جب آئے گا باب السرقہ, اس میں وہ آئے گا کہ وہ مال کیسا ہونا چاہیے, کس جگہ پر ہونا چاہیے, اور اس کی جو ہے وہ قیمت کتنی ہونی چاہیے. اس کے بہت سارے شرائط ہیں, تب جا کے وہ سزا لگے گی, یوں ہی نہیں. تو بہت ساری شرائط ہیں. اس مال میں اس کی شراکت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری شرطیں ہیں, تب جا کے وہ سزا لگ جائے گی. تو چور کے لیے یہ سزا ہے. اور اگر خدا نہ کردہ بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے, اور اگر وہ کنوارا ہے, بے شادی شدہ ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, تو اس کے لیے کوڑے ہیں. شادی شدہ ہے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو سنسار ہے. ایسے کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے تو اس کے لیے تو کوڑے ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ لگا اس کو حد قذف کہتے ہیں, حد. اسی طرح سے شراب کسی نے پی لی تو اس کے لیے کوڑے ہیں, برسا اس کو کوڑے. اس کو حدود کہتے ہیں. کیا؟ یہ متعین ہے. یہ کسی آدمی کے معاف کرنے کی وجہ سے معاف
نہیں ہوئی, یہ شریعت کی حد ہے تو لگ جائے گی. اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگے حضرت فلاں آدمی نے میری چادر لے لی, چادر چوری کر لی, وہ میں نے محفوظ رکھی تھی ایک جگہ بالکل جو حفاظت سے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لاؤ اس کو, تو لایا گیا, فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. اس نے کہا حضرت میں نے تو معاف کر دیا, ہاتھ آپ کاٹیں گے اس کا, چادر تو اتنی قیمتی ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا, لیکن جب آپ عدالت میں لے آئے آپ معاف نہیں ہوگا, یہ اللہ کا حق ہے. کس کا؟ آپ کے معاف کرنے سے اب معاف نہیں ہوگا. حدود کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. شرابی کہے گا میں نے توبہ کر لی, اسے کہے نہیں, شریعت کی حد ہے تو لگے گی تمہارے اوپر. ہاں ڈاکو کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اور لوٹ کرتا ہے لوگوں کو. اب اس کے لیے حکم یہ کہ اس کو پکڑ لو, اگر وہ صرف لوٹ کر لیتا ہے, مال لیتا ہے, اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دو. اور اگر کسی کو قتل بھی کر لیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل بھی ہوگا. لیکن اگر وہ خود آیا اور حکومت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ بھائی آج سے میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا, کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں, بس خود بخود ہی آ گیا, تو حکم ہے شریعت کا کہ بھائی اس پر حد لازم اب نہیں ہے. ڈاکہ تو یہ تو توبہ کر رہا ہے, خود ہی آ گیا. من قبل ان تقدروا علیہم فمن تاب, تو جو توبہ کرے گا فمن تاب من بعد ذلک من قبل ان تقدروا علیہم, تو اس کے لیے تو گویا کہ استثناء ہے. تو بہرحال یہ فرمایا. دوسری چیز ہوتی ہے تعزیرات. تعزیرات متعین نہیں. سوال ہے کہ تعزیر کے معنی آتے ہیں ان حدود کے علاوہ جو سزائیں ہیں وہ کون دے گا, پھر اس کی تعین کیا ہے؟ اس کی تعین ہوتی ہے قاضی کے اوپر. کس کے اوپر؟ قاضی جیسی سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے, کوئی سزا متعین نہیں. کسی کو 3 دن حوالات میں بھر دیا, کسی کے 4-5 کوڑے برسا دیے, کسی کے 2-4 تھپڑ مار دیے, کسی کو اور کوئی سزا دے دی, سزا متعین نہیں ہے. تو تعزیرات غیر متعین ہیں اور حدود متعین ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک قصہ لکھا بہت عجیب, کہ 3 شخصوں کو پکڑا گیا. کتنے شخصوں کو؟ 3 شخصوں کو پکڑا گیا. تو کوئی خطا ان سے ہوئی تھی, تو حضرت نے فرمایا بلا کے لاؤ. تو بلا کے لایا تینوں کو بلا کے بعد تو ایک کو تو کہا کہ اس کو جا کے مجھے جوتا چپل سے اتنے مارو. تو اس کو لے گیا کوئی وہ جلاد, اس کا کام تو اصل تو قتل کرنا ہے, لیکن اس کو کہا اس کے جوتے مارو. تو اس نے جوتے اٹھا لیے, 10-60 مار دیے, نکالا اس کو. دوسرے کو لایا گیا, دربار میں حاضر کر لیا گیا. تو حضرت نے اس کو ڈانٹ دیا, انہوں نے کہ نالائق, شرم نہیں آتی تمہیں, ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو. بس وہ ندامت کے ساتھ اس نے گردن نیچے رکھی اور اس کے بعد کہا جاؤ آئندہ نہ کرنا, چلا گیا. تیسرے کو بلایا. کس کو؟ تیسرے کو بلایا. اس کو کچھ نہیں کہا, نہ تو یہ کہا کہ اس کے جوتے مارو, نہ تو زبان سے کچھ کہا, کچھ بھی نہیں. صرف اس کو لایا گیا دربار میں, بس حضرت نے اس کی طرف دیکھ لیا, شرمندگی کی وجہ سے نے سر نیچے رکھا اور اس کو حضرت نے اشارہ کر دیا نکالو اس کو, نہیں جاؤ, کوئی سزا نہیں. اس کے بعد شور ہوا لوگوں میں, کہنے کہ دیکھو تینوں کو تو ایک جگہ پڑا گیا, ایک ہی خطا تھی, کیا کر رہے تھے, کوئی وہاں تاش کھیل رہے تھے یا کیا تھے, کوئی بھی کام کر رہے تھے. تو تینوں نے ایک غلطی کی تھی, سزائیں ایک جیسی ہونی چاہیے نا, سزا تینوں کو ایک جیسی ہونی چاہیے, چونکہ وہ حد نہیں, وہ ہے تعزیر. کیا ہے؟ تو دیکھیے کیا انصاف ہے, یہ تو انصاف ہوا. ایک کے تو جوتے مارے, دوسرے کو تو زبانی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر لی, تیسرے کو تو کچھ بھی نہیں کہا, صرف دربار میں حاضر کر لیا اور اشارہ کر کے کہا جاؤ آئندہ نہ کرنا. بہرحال یہ بات اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تک پہنچی. آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے لوگوں کے اوپر, اعتراضات کرتے ہیں, جاؤ تینوں کا حال معلوم کرو. تینوں کا حال, اب گئے تینوں کا حال معلوم کرنے کے لیے, کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو دیکھا جس کو دربار میں لایا تھا اور کوئی سزا اس کو نہیں دی, اس کے بارے میں معلوم ہوا اس کا تو انتقال ہوا, اس کا تو ایسی شرمندگی اس کے اوپر طاری ہو گئی, تو وہ دل برداشت ہو کر وہ جو ہے اس کا وہاں دیکھا تو وہاں تو کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے. اچھا اس کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا دوسرے کو جو ڈانٹ دیا تھا تو زبانی جس کو ڈانٹا تھا کہ آئندہ نہ کرنا, کہا کہ حضرت وہ بستر میں ہے اور بخار چڑھا ہوا ہے. کیا ہے؟ بستر میں اور بخار چڑھا ہوا ہے کہ امیر المومنین نے ڈانٹ دیا, تو بڑا شرمندہ ہے. اچھا وہ تیسرا جس کو جوتے مارے گئے تھے, حضرت وہ تو بازار میں گھوم رہا تھا, کہہ رہا تھا ارے جوتے پڑے اور بھی پڑ سکتے ہیں, جوتے پڑے اور بھی جوتے مارے گئے اور بھی مارے جا سکتے ہیں.
معلوم ہوا کہ اس کو تو جوتوں سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہنس رہا تھا اور وہ بلا رہا تھا۔ دوسرے کو جو ذرا ڈانٹا تھا وہ تو بخار میں مبتلا ہو گیا، تیسرے کو جو صرف دربار میں حاضر کیا گیا اس کے لیے تو وہ بھی سزا گویا کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے تعزیرات جو ہیں وہ غیر متعین ہیں۔ اگر مدرسے میں طلباء ہیں، کلاس میں بچے ہیں، تینوں چاروں نے ایک جیسی غلطی کی، مثلا جھگڑا کیا اور کوئی بات کر لی، شیشہ توڑا، کچھ بھی کیا، گیند سے کھیل رہے تھے، تو تینوں کو ایک سزا نہیں، دیکھنی چاہیے کہ اب کون کس سزا کا متحمل ہے نا۔ بہت سارے بچے بڑے شریف المزاج ہوتے ہیں، بہت زیادہ، تو بس ان کو سامنے کھڑا کر لو تو ان کے لیے تو بس وہی موت ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتی ہیں کہ وہ جب تک ان کے دو چار چھڑیاں نہ مار جائیں تب تک وہ بات ماننے والے نہیں ہیں، اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ ایسے عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک جگہ بازار میں لڑائی ہو گئی بازار میں۔ اب سزا تو دینی چاہیے کن کو؟ جنہوں نے آپس میں لڑائی کی، گاہک تھے، گراہک لوگ لڑائی کرنے کی جائے وہ حاضر اسمت۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کس بازار میں لڑائی ہوئی؟ حضرت فلاں بازار میں لڑائی ہوئی، بازار کا نام بتایا۔ فرمایا ٹھیک ہے 20 دکانداروں کو بلا کے لاؤ۔ کتنے؟ 10 دکاندار اس لائن کے اور 10 دکاندار اس لائن والے کے، اس طرف کے 10، تو 20 کو لایا گیا۔ بالکل جہاں پر وہ لڑائی ہوئی تھی تو اس کے برابر میں 10 دکاندار ادھر سے لائے گئے، 10 ادھر سے۔ حضرت نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا، فرمایا کہ بھائی ان کو سزا دے دو۔ کن کو؟ دکانداروں کو۔ تو لوگ حیران ہو گئے، حضرت لڑائی تو اور کسی نے کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دکانداروں کو سزا دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے۔ کہ کیوں؟ تو بس دکانداروں کو سزا دے دو، لوگ لڑتے رہتے ہیں، یہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو سزا دے دو۔ اب کیا سزا دے دی گئی وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اس کے جب یہ دکاندار نکلے واپس اپنے بازار میں پہنچے، جو ہی دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو سارے دکاندار آ رہے ہیں، ارے یہاں مت لڑو وہاں لڑو۔ تو جو ہی دیکھا کہ گاہکوں نے لڑنا شروع کر دیا یا کسی اور نے، تو فوراً دکاندار وہاں سے اٹھ کے آتے تھے، میں بھائی معافی دے دو، لڑنا ہے فلاں جگہ لڑو، یہاں نہیں، کیونکہ ہم کو پٹواؤ گے پھر۔ اس طرح سے پورے بازار میں کہیں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب کوئی لڑائی کرنے دیتا ہی نہیں تھا، سارے دکاندار تو وہی ہوتے نا حاضر ہر وقت، بس جلدی سے آ جاتے تھے، وہ کہتے یہاں لڑو مت، اور کہیں لڑنا ہو تو اور کہیں لڑو، یہاں نہیں۔ تو بازار میں کہیں کسی کو لڑنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے جو تعزیرات ہوتی ہیں، تعزیرات غیر متعید ہیں، وہ قاضی کے اوپر دار و مدار ہے، قاضی کچھ بھی سزا دے سکتا ہے، کسی کو 2 دن جیل میں رکھا، کسی کو 3 دن جیل میں رکھا، کسی کے 4 کوڑے مارے، کسی کے 4 جوتے مارے، کچھ بھی کر لیا۔ تو لیکن حدود جو ہے سب کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے۔ حدود میں جو ہے کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ شریعت نے خود متعین کر لیا ہے، اب کسی آدمی کو اس میں کمی اور پیشی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے بندے کا، کون سا عمل اس کو پسند ہے بندے کا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، ہماری نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس بندے نے نماز پڑھ لی وقت کے اوپر، جو وقت شریعت نے اس کو دیا تھا اس میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کا۔ معلوم ہے کہ یہ وقت کا پابند ہے۔ عام طور پہ بھی جو مزدور وقت کا پابند ہوتا ہے، جو ملازم اپنی ڈیوٹی کا پابند ہوتا ہے، تو افسر لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے فرائض کو اپنے اوقات پر وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب تو بن ہی جائے گا، اس کا یہ عمل محبوب ہے۔ قلت ثم ای، میں نے پھر درخواست کی حضرت اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قلت ثم ای،
میں نے عرض کیا حضرت پھر اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ قال حدثنی بہن، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں مجھے فرمائی اس ترتیب کے ساتھ، لیکن وَلَوِ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور سوال کر لیتا تو حضرت اور جوابات دیتے رہتے۔ اب سوال ہے کہ اس روایت میں آیا سب سے زیادہ اہم اللہ کے نزدیک جو صلاۃ ہے اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن بعض مرتبہ تو دوسرے جوابات آپ نے ارشاد فرمائے۔ مثلا کسی شخص نے عرض کیا حضرت سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مساکین کو کھانا کھلانا، مساکین کو، تو وہاں تو مسکین کے کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے، یہاں تو وہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضرت سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ جوف اللیل، آدھی رات کے وقت کیا کر لینا؟ نماز پڑھ لینا۔ تو کسی نے پوچھا سب سے زیادہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا۔ سوال ہے کہ پھر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہمارے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضرت مجھے نصیحت کیجیے، اس سے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا حضرت اور کچھ فرما دیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا حضرت اور بھی کچھ نصیحت فرما دیجیے، یہ تو میں نے سن ہی لیا، لا تغضب۔ تو جتنی مرتبہ اس نے درخواست کی اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جس شخص کے اندر جس چیز کی کوتاہی پائی جاتی تھی اللہ کے نبی سے اس کا علاج فرماتے تھے، اپنے نور باطن سے معلوم کر لیتے اس شخص کے اندر یہ کمی ہے۔ مثلا کسی کے اندر دیکھ لیا کہ والدین کی خدمت میں کوتاہی ہے تو اس کو افضل اعمال وہی بتایا۔ کسی شخص کے اندر دیکھا کوتاہی ہے، نمازوں کے اندر جو ہے سستی ہے، اس کو نماز کا جواب دے دیا۔ کسی شخص کے اندر دیکھ لیا یہ صدقہ خیرات کرنے میں ذرا سستی کر رہا ہے تو اس کو افضل عمل وہی بتا دیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک شاگرد استاد سے پوچھتا ہے کہ استاد صاحب مجھے سب سے زیادہ محنت کس سبجیکٹ میں کرنی چاہیے؟ استاد کو معلوم ہے اس سے پہلے اس نے ایگزام دیے ہیں، ششماہی امتحان بھی ہے، گزشتہ سال بھی ہے، تو اردو اس کا کمزور ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی اردو میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اب دوسرا شاگرد جو یہی سوال پوچھتا ہے، استاد کو معلوم ہے کہ یہ تو اردو اس کی بڑی مضبوط ہے لیکن میتھ اس کا بڑا کمزور ہے، تو کہتا حضرت سب سے زیادہ محنت کس میں کرنی چاہیے؟ اس نے کہا بیٹے سب سے زیادہ تو اس وقت ضرورت میتھ کی ہے، میتھ میں محنت کرنی چاہیے۔ تو سوال تو ایک ہی تھا نا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا ماسٹر صاحب مجھے بتائیے مجھے سب سے زیادہ محنت کس میں کرنی چاہیے؟ استاد کو معلوم ہے کہ میتھ تو اس کا اچھا ہے، اس کے نمبرات تو اس کے، لیکن انگلش میں کمزور ہے۔ تو اسے کہتے ہیں دیکھو بیٹے اس وقت انگلش کی بہت ضرورت ہے تو انگلش میں محنت کرنی چاہیے۔ تو جس شاگرد کو دیکھتے تھے کہ جس کتاب میں اور جس سبجیکٹ میں اس کو ذرا کمی ہے اور کمزوری ہے تو اس کا جواب دیتے تھے۔ تو بتائیے یہ سوال جوابات سب کے صحیح ہے یا نہ صحیح ہے؟ تو جب ایک استاد سمجھتا ہے کہ شاگرد کے اندر اس چیز کی کمی ہے تو اسی کی محنت کی طرف زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چیزیں پیش کی جاتی تھی تو آپ فوراً معلوم کر لیتے تھے کہ اس شخص کے اندر فلاں عمل میں کوتاہی اور کمی اور سستی ہے۔ آپ فرماتے سب سے افضل عمل تو یہ ہے، ورنہ اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے تو دوسری چیزیں افضل ہیں۔ ہنگامی حالات میں آپ نے فرمایا کہ الجہاد افضل، جہاد افضل ہے۔ کسی موقع پر آپ نے فرمایا دیکھا کہ لوگ بھوکے ہیں، کیا ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ نماز کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس وقت، تو وقتی طور سے بھی کسی اور عمل کو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، افضل ہے، ورنہ اپنے اپنے اعتبار سے یہ سارے اعمال کیا ہیں، افضل ہی ہیں۔ البتہ یہاں نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ بندگی ہے اور سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، وہ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد مخلوقات میں سے والدین کو جوڑ لیا اس کے ساتھ، تو والدین کے ساتھ کیا کر لو، اچھا سلوک کرو۔ یا آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، دیکھو سب سے افضل عمل، محبوب عمل نماز کو اپنے اوقات میں ادا کر لینا۔ اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو اللہ کے حق کے بعد کس کا حق بیان ہوا یا اس میں، والدین کا۔ ایک شخص نے عرض کیا حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کیا سب سے بڑا، تاکہ میں اسے بچوں؟ اب الاشراک باللہ،
اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ کس کو جوڑ دیا؟ والدین کو۔ قرآن پاک نے بھی اللہ رب العزت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، اور اس حدیث پاک میں بھی نماز کے بعد جو اللہ کا حق ہے اس کے بعد کس کا تذکرہ کیا؟ والدین کا تذکرہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، اس میں نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔